बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 5 अहम सवाल और तफसील के साथ इनके जवाब दिए जाएंगे और 5 सवाल बहुत अहम हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहला सवाल कि बीवी को जेब खर्च देने के शरई अहकाम क्या है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को कोई खर्चा ना दे तो ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया है। दूसरा सवाल कि अगर शौहर बीवी को टाइम ना दे सके तो क्या शौहर को गुनाह होगा या नहीं। तीसरा सवाल कि बीवियां अपने शौहर से नफरत क्यों करती हैं। चौथा सवाल कि क्या शौहर और बीवी एक दूसरे के ज़ेरे नाफ बाल काट सकते हैं या नहीं। पांचवा सवाल, क्या बीवी के जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज़ लगाकर चाटना कैसा है, यानी कि चॉकलेट और या क्रीम लगाकर चाटना कैसा है, क्या ये सही है। नाज़रीन, आए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीवियां अपने शौहर से नफ़रत क्यों करती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक शख्स आया, गर्दो गुबार से लिपटा हुआ, बाल बिखरे हुए, इसके साथ इसकी बीवी थी, जो कह रही थी, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इसके लिए नहीं ना ये मेरे लिए है। आपने जान लिया कि औरत अपने शौहर से नफ़रत करती है, इसलिए ये आपने हुक्म दिया कि वो गुस्ल करे और अपने सर के बालों को तराश दे, नाखूनों को कुतरे। जब शौहर फारिग होकर आया तो आपने कहा कि अब बीवी के सामने आओ। बीवी ने देखा तो खुद ब खुद हैरान हो गई, ना पहचानने की वजह से पीछे हटने लगी। फिर जब पहचान लिया तो इसका बोसा लिया और अपने दावे से दस्तबरदार हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि तुम्हें इनके साथ इस तरह का बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह की कसम, इन्हें यह पसंद है। अगर तुम इनके लिए आरस्ता पैरा हो, जैसे तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे लिए बने सवरे। शौहर को चाहिए कि बीवी के सामने आए तो मैले कुचैले और गंदे कपड़ों में ना आए, बल्कि बदन, लिबास और बिस्तर और वगैरह की सफाई सुथराई का खास तौर पर ख्याल रखे, क्योंकि शौहर जिस तरह ये चाहता है कि इसकी बीवी बनाओ सिंगार के साथ रहे, इसी तरह औरत यानी बीवी भी यही चाहती है कि मेरा शौहर मैला कुचैला ना हो। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों को हमेशा एक दूसरे के जज्बात और एहसास का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल कि अगर शौहर बीवी को टाइम ना दे सके तो क्या शौहर को गुनाह होगा या नहीं। बीवी को टाइम ना देने के शौहर के बहुत सारे उज़र हो सकते हैं। एक तो ये कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, रात को देर से घर आता है, बीवी सो चुकी है, बच्चों को सुबह तैयार करके भेजना है, तो ऐसे में ये गुनाह तो नहीं है, लेकिन मियाँ की जानिब से बीवी के हक़ में ज़्यादती है, क्योंकि बीवी को टाइम देना शौहर का हक़ है। एक मसला ये भी है कि शौहर बीवी से ऐसी लापरवाही इख्तियार कर ले कि महीना गुजर जाए वो इसके करीब ही ना आए, तो ये सूरत है कि ये गुनाह के ज़ुमरे में दाखिल हो सकती है। इस पर रवायात भी मौजूद हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि 4 महीने इस तरह नहीं गुजरने चाहिए कि शौहर अपनी बीवी के करीब भी ना आए, और वो बैरून मुल्क भी जाए तो बहरहाल जो बीवी का हक़ है वो बाकी है। 4 महीने के अंदर मियाँ बीवी के पास आना लाजिम होगा। कुरान पाक की आयत है कि ऐसा रवैया ना हो कि तुम बीवियों को ऐसे छोड़ दो जैसे कोई लटकी हुई चीज़ है जिसकी कोई परवाह नहीं है। गर्मी लगे, सर्दी लगे, ना लगे, धूप लगे या ना लगे, बिल्कुल इससे ला तल्लुक़ हो जाना, इसको कुरान मजीद ने नाजायज़ करार दिया है, चाहे वो एक बीवी है या ज़्यादा बीवियां हैं। अगर ये वाला रवैया होगा तो कुरान मजीद कहता है कि ये जायज़ नहीं है। तीसरा सवाल, क्या बीवी के जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज़ लगाकर चाटना कैसा है, यानी कि चॉकलेट या क्रीम वगैरह लगाकर चाटना कैसा है, क्या ये सही है। बीवी के जिस्म को ज़ुबान से चाटना ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपने प्यार करना है तो आप बीवी के गालों, पेशानी या होंठों वगैरह चूम सकते हैं, लेकिन पूरे जिस्म को चाटना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये मुसलमानों को गैर मजहबी तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है। ये इंसानों का नहीं, जानवरों का तरीका है, तो इसलिए इंसान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। चौथा सवाल, क्या शौहर और बीवी एक दूसरे के ज़ेरे नाफ बाल काट सकते हैं या नहीं। शौहर और बीवी को एक दूसरे के ज़ेरे
زیر ناف یعنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے، اپنے بال خود کاٹنے چاہیے۔ اگر شوہر یا بیوی معذور ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی مجبوری ہے، اس صورت میں شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے زیر ناف بال کاٹ سکتی ہے بغیر کسی وجہ کے، صرف مزے کے لیے ایسا کرنا غلط ہے۔ پانچواں سوال، کیا بیوی کو خرچہ دینے کا حکم ہے؟ بیوی کو خرچہ نہ دینے کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہ دے تو کیا ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا تو پھر بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ایک عورت اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس اپنی زندگی بسانے کے لیے آتی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کا اچھی طرح سے خیال رکھیں اور اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی بیوی کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی ضرورتوں کا سامان خریدے، اپنے رشتہ داروں کو تحفہ وغیرہ دے، صدقہ خیرات کرے، مگر بہت سے لوگ گھر کا سارا سامان تو لا کر دے دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ساری کمائی اپنے گھر والوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو خرچے کے طور پر کچھ بھی نہیں دیتے۔ جب بیوی خرچے کے بارے میں بولتی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ خود ہی اس کا سامان لا کر دیں گے۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنے لگی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر ایک بخیل آدمی ہے، یعنی بہت زیادہ کنجوس ہے، وہ مجھے کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں دیتا، کیا میں اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ حصہ نکال لوں، یعنی اس کو بتائے بغیر اس کے مال سے کچھ لے لوں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا شوہر بخیل ہے اور وہ آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا تو آپ اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے لے سکتی ہیں اور اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کسی غلام کو آزاد کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غریب یا مسکین کو صدقے کے طور پر دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ اس میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہوگا جس دینار کو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے آپ کی بیوی کو سخت ضرورت پڑ جائے اور اس وقت اس کے پاس ایک بھی پیسہ موجود نہ ہو تو کیا یہ بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اسی لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا خرچہ مقرر کرے، اپنی آمدنی اور اپنی بیوی کی ضروریات کے حساب سے اس کا خرچہ مقرر کرے اور بلا ناغہ ہر ماہ اپنی بیوی کا خرچہ اس کو دیتے رہیں جو آپ کو مناسب لگے، تاکہ آپ کی بیوی اپنی ضروریات کی چیزوں پر خرچ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے ان پیسوں کا حساب بھی نہ لیں، چاہے وہ ان پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کرے یا چاہے وہ ان پیسوں کا صدقہ خیرات کرے۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی پر خرچہ کرنے سے شوہر کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیوی پر خرچہ کرنے کا بندوبست کرتا ہے تو ایسے شخص کو قیامت کے روز اللہ جل شانہ غنی کر دیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ ان سب کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو بالکل بھی خرچہ نہیں دیتے۔ بیوی کے خرچ کا اور ضرورت کا بندوبست کرنا ہر شوہر پر فرض ہے اور ہر شوہر کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر صورت ذاتی خرچہ دے تاکہ بیوی کو اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ بیوی کو ہر ماہ خرچہ دینا چاہیے اور بیوی کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ یہ خرچہ جہاں چاہے
مرضی خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کا بہترین صدقہ وہ ہے جو وہ اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر، اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے۔ جس دولت کو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے تو اس کا ثواب تم آخرت میں پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے مرد یا شوہر ایسے ہیں جن کے ساتھ بیویوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنے جڑے ہوئے لوگ جیسا کہ بیوی بچوں کو بھی ہمیشہ پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ یہ وہ 3 مرد یا خاوند ہیں جن میں 3 خامیاں یا برائیاں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، جو مرد نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یعنی ایسا شوہر جو پرائی عورتوں پر نگاہ ڈالتا ہے، جس کے دل میں غیر محرم کے لیے گندگی بھری پڑی ہوتی ہے، ایسے شوہر کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ایسا شوہر جو اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، یعنی کہ ایسا شوہر جو اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا، وہ ان کو ان کی بنیادی ضرورتوں کے لیے خرچہ نہیں دیتا۔ تیسری بات، ایسا شوہر جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا بیوی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔